اور خوش لباس بھی بڑے تھے، یعنی لباس بھی آپ بڑا اچھا پہنتے تھے۔ آپ اپنی سواری پر جا رہے ہیں، ان کا انداز دیکھیں، سواری پر جا رہے ہیں تو ایک فقیر جس کا لباس پرانا ہے، میلا ہے، وہ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ وہاں سے گزرے ہیں تو اس نے صدا دی، آواز دی کہ ذرا رکیے، تو آپ نے سواری کو روک لیا۔ جب سواری رک گئی تو اس نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں تو مجھے بڑا اچھا لگے گا، اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ اس کی خواہش دیکھیں، اب ایک طرف وہ فقیر ہے، میلے کپڑے والا، اور زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اور دوسری طرف حضور کی شبیہ سونا امام حسن مجتبیٰ ہیں، جن کا لباس بھی سونا، جن کی شکل بھی سونی، اور جن کا کردار بھی سونا، اتنے پیارے، ان کو کہہ رہے ہیں۔ اب آپ اس کو اندازہ لگائیں نا کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، بہت بڑا آدمی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو یا وہ دنیاوی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اگر بڑی گاڑی میں جا رہا ہو، دور حاضر میں اگر آپ اس کو سمجھیں، بڑی گاڑی میں جا رہا ہو اور اس کو کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھا فقیر کہہ دے کہ ذرا رک جاؤ، چاہے وہ بابا ہو، پیر ہو، فقیر ہو، بہت بڑا خطیب ہو، وہ نہیں رکے گا۔ یہ بات حقیقت ہے، کوئی نہیں رکے گا، بلکہ وہ ارد گرد گھومنے والے چیلے چمچے اس کو ویسے ہی مار مار کے اس کی طبیعت صاف کر دیں گے کہ تو ہمارے بزرگوں کو روک رہا ہے، اور تو ان کی سیکورٹی کو جو ہے نا دیکھتا نہیں کہ یہ کتنی سیکورٹی میں۔ اللہ اکبر! آج دل توڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی اور لوگ دل توڑ دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جن کو اللہ جھرمٹ عطا کرتا ہے نا، وہ بڑی آزمائش میں، چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ وزیر ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ جس کو جھرمٹ ملتا ہے نا لوگوں کا، غلاموں کا، خادموں کا، چومنے چاٹنے والے جس کے ارد گرد بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جناب بڑی پہنچ پر پہنچ گیا، وہ بڑی آزمائش میں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پتہ نہیں اس کے قریب قریب لوگ کتنوں کو دکھاتے ہوں گے، کتنوں کو مارتے ہوں گے، کتنوں کو پھینکتے ہوں گے، کتنوں کا دل دکھاتے ہوں گے، حالانکہ اللہ کے حضور ہو سکتا ہے کہ جس کو دھکا دے رہے ہیں وہ اس وقت اس مقام پہ پہنچا ہو کہ اس کی ایک آہ عرش الہی کو ہلا کے رکھ دے۔ یہ بات حقیقت ہے، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے مسند نہیں لگائی جاتی، جن کے لیے رشتہ بھیجا جائے تو کوئی قبول نہ کرے، جن کو کوئی مانتا نہیں ہے، لیکن جب وہ رب پہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو رب ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو کوئی نہیں رکتا کسی فقیر کے لیے، کسی غلام کے لیے، میلے کپڑوں کو دیکھ کر کوئی لفٹ تک نہیں کراتا۔ یہ خانوادہ رسول کی سخاوت ہے اور ان کا دل موہ لینے والا انداز ہے کہ ایک جانب وہ اتنی خوبصورت ہستی جو کنبے کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، جو شخصیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، جو اپنے چہرے کی وجاہت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے کی وجہ سے بھی اعلیٰ، اور ایک دفعہ ایک طرف وہ فقیر ہے، کہتے ہیں کہ حضرت میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں اور کھانا کھا لیں۔ آپ نے اپنے جانور کو روکا، نیچے اترے۔ اللہ اکبر! کتنا حسین انداز ہے، کتنا پیارا کردار ہے، اور یہ بھی سخاوت ہے، کسی کی خواہش کو پورا کر دینا، کسی کی تمنا کو پورا کر دینا، کسی کے دل کو خوش کر دینا، کسی کے دل پر مسکراہٹ لا دینا، کسی کو جو ہے وہ اس کا چہرہ مسکرا دے تمہارے عمل کی وجہ سے، تو یہ تمہارے عمل کی سخاوت ہے، تمہارے نفس کی سخاوت ہے، تمہارے دل کی سخاوت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سخاوت کا حصہ اس محرم میں ان مبارک دنوں اور ان راتوں کے صدقے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے اور اس فقیر کے پاس بیٹھ گئے، اور اس کی وہ جو سوکھی روکھی روٹی تھی اس کو توڑا اور کھانے لگ گئے۔ حالانکہ آپ کو حاجت نہیں تھی، اس کا دل صرف راضی کرنے کے لیے، صرف اس کے دل میں خوشی ڈالنے کے لیے آپ نے وہ 3-4 لقمے کھا لیے وہیں زمین پر بیٹھ کے، اور پھر اس فقیر سے کہنے لگے کہ اب تو راضی ہے، اب میں چلا جاؤں؟
اونچا کہنا سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی بات ہے. کہا کہ اب تو راضی ہے, اب میں چلا جاؤں؟ تو وہ کہتے کہ حضور آپ کی ذرہ نوازی, میں راضی ہوں, آپ تشریف لے جائیں. جب آپ جانے لگے تو وہ فقیر اس نے مڑ کے اس سواری کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا واقعی آپ رسولوں کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر, واقعی آپ رسولوں کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. تو جو رسول کا غلام ہو اس کا یہی انداز ہونا چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میں بڑی برادری والا ہوں, یہ نہ دیکھے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں, یہ نہ دیکھے کہ میں اعلیٰ منصب پر ہوں, یہ نہ دیکھے کہ میں اعلیٰ مقام پر ہوں, بلکہ یہ دیکھے کہ میری وجہ سے حضور کا امتی خوش ہو رہا ہے, حضور کا امتی خوش ہو رہا ہے. تو اس سے بڑا منصب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میری وجہ سے آپ کے دل میں ٹھنڈک پہنچ جائے, میری وجہ سے اگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, تو خدا کی قسم یہ کروڑوں اربوں روپیوں پر جو ہے یہ حاوی ہے کہ جب دل میں خوشی داخل ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ دل کی دعا عرش تک پہنچتی ہے, اور پھر عرش کا مالک اللہ جل وعلا خوشی پہنچانے والے کے پورے وجود کو خوش کر دیتا ہے. تو میرے دوستو یہ ضرورت ہے, اس دور کی ضرورت ہے. آج ہم دل کے سخی نہیں ہیں, ہم ارد گرد خوشی بانٹنے کی فکر ہی ہمارے اندر نہیں ہے. تو یہ محرم کا مبارک مہینہ ہے, سخیوں کی باتیں کر رہے ہیں,